السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 159. اب مکہ مکرمہ خالی ہو گیا. 4 آدمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، حضرت علی، حضرت صہیب. حضرت صہیب کو بھنک پڑ گئی کہ کچھ مشورے ہو رہے ہیں ہجرت کے. تو حضرت صہیب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ حضرت، سب لوگ تو جو ہے مدینہ منورہ چلے گئے، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. کچھ میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ کا بھی سفر مدینہ کا ہونے والا ہے، تو میری ایک تمنا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تمنا ہے؟ میں کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں. آپ نے فرمایا بھئی ہماری ہجرت ہم نے بہت چھپا کے رکھی ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے. تم ہمارے ساتھ ہجرت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر ہم سب ایک ساتھ نکلیں گے، میں، ابو بکر، تو ایک ساتھ نکلیں گے تو یہ ذرا مزہ نہیں رہے گا، مکہ والوں کے نگاہ میں ہم آئیں گے. اس لیے تم پہلے نکل جاؤ اور فلاں جگہ درخت کے نیچے ہماری تمہاری ملاقات ہوگی، وہاں سے ہم سب ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. یہ معاہدہ ہو گیا حضرت صہیب رومی کے ساتھ. حضرت صہیب رومی نے کہا ٹھیک ہے. اب صہیب رومی وہ چلے اپنی اٹھنی کو لے کر، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ صہیب رومی جو ہے رستے میں مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہے چونکہ وہ دوسرے راستے سے جا رہے تھے تو ان کی تفصیل مستقل آ رہی ہے، وہ پکڑے نہیں گئے، لیکن صہیب رومی کو پکڑ لیا. اور صہیب رومی سے کہا کہاں جا رہا ہے تو اس طرف مدینہ کی طرف. تو صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا کہ ایسا ہم جانے نہیں دیں گے تم کو. تو صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو میرے پاس میں مالدار ہوں، میرے پاس مال بہت ہے، مکہ میں ایک عورت رہتی ہے، اس کے پاس میرا مال ہے، میرا خزانہ ہے، تم جاؤ اس سے جو ہے میرا خزانہ لے لو، لیکن تم مجھے چھوڑ دو. مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. 10-15 آدمی تھے، ان کو مارا بھی صہیب رومی کو اور باندھا بھی رستے میں، اور یوں کہا کہ پہلے مکہ جا کر تیرے مال پر قبضہ کرتے ہیں، بعد میں تجھ کو چھوڑیں گے. پتہ نہیں کہ تو عورت کا نام لے رہا ہے، اس کے پاس مال ہو بھی یا نہ بھی ہو. چنانچہ کچھ لوگ تو صہیب رومی کے پاس کھڑے رہے، کچھ لوگ مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں جا کر جو ہے انہوں نے اس عورت سے سارا مال لیا، اور سارا مال لے کر پھر جو ہے صہیب رومی کو چھوڑا. اب صہیب رومی تو اکیلے پڑ گئے کیونکہ حضور نے دوسرا راستہ اختیار کیا. وہ جگہ صہیب رومی کو جہاں ملاقات کی بات تھی وہ جگہ سے تو حضور نکل گئے تھے، وہ تفصیل بعد میں آ رہی ہے. اور صہیب رومی کو چونکہ پکڑ لیا تو وہ پکڑے گئے تھے وہ. اس لیے صہیب رومی جو ہے کافی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، اس کے بعد صہیب رومی پہنچے. جب صہیب رومی مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صہیب آ رہا ہے، اس لیے صہیب کی فکر تو تھی کہ وہ یہ کہاں رہ گیا، ملا نہیں. تو صہیب رومی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بہت اچھے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. میں ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا. یہ آیت جو ہے دوسرے پارے کی، یہ صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، یعنی مار بھی کھائی، مال بھی دے دیا، مکہ مکرمہ چھوڑ بھی دیا، اور وہاں مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی صہیب رومی کی ہجرت کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اور ایک جملہ کہا، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. اے ابو یحییٰ تیرا سودا کامیاب ہو گیا. حالانکہ صہیب رومی کے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا، لیکن حضور نے نام رکھا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. اے ابو یحییٰ تیرا سودا کامیاب ہو گیا، تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو صہیب رومی نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی میرے قصے کی؟ کیونکہ اللہ نے خبر دی. اس پر صہیب رومی بہت روئے
کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے سودے کو قبول کیا کہ میں نے میرا سارا مال دے دیا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ اب صہیب رومی چمٹ کر حضور کو بہت رونے لگے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی، یہ تینوں مکہ مکرمہ میں ہیں، ابھی نکلے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا بھئی اپنے نکلنے کی کیا ترتیب کریں گے؟ تو حضرت عائشہ، حضرت اسما، یہ ابوبکر کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ روزانہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے اور ابوبکر سے کھش پش تنہائی میں باتیں کرتے۔ اب کیا باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو سامنے کھجور رکھ دیتی تھی، ہم تو سامنے پانی رکھ دیتی تھی، لیکن دونوں کے دونوں دیر تک جو ہے رات کو باتیں کرتے۔ تو ابوبکر کچھ کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، آخر میں دونوں رہ گئے تھے کہ اب کیسے نکلنا، کیا کرنا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا۔